السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کو تھوڑا سا اپنی زندگی کا یہ بتانے لگا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ڈیرے پہ لے گیا اور بابا جی عرفان الحق صاحب نے کال کیا۔ جب مجھے بلایا تو انہوں نے کہا کہ یار تم میری ویڈیو اپنے چینل پہ لگاتے رہتے ہو، اس کا مقصد کیا ہے؟ جی تو میں نے صرف یہی ایک ہی بات کی، میں نے کہا کہ بابا جی مقصد یہ ہے کہ آپ کی باتیں اتنی اچھی ہیں، آپ کی باتیں اتنی پیاری ہیں کہ آپ کا جو چینل آفیشیل ہے اس پہ جس طریقے سے آپ کی ویڈیو لگائی جاتی ہیں، ان کے میں جب ویوز دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، کیونکہ ان کو جو ہے وہ دل کے ساتھ نہیں لگائی جاتی۔ اس کسی کی جس طریقے سے ہوتا ہے نا کہ انسان چاہتا ہے کہ میں یہ پودا لگا رہا ہوں، یہ پودا پھلے پھولے بڑے درخت بنے اور لوگ اس سے فیضیاب ہوں، اس سے پھل بھی حاصل کرے، اس سے سایہ بھی حاصل کرے۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ بابا جی کہ میں آپ کی ویڈیو جب لگاتا ہوں تو اس لیے میں آپ کا یہ چینل بنا کے آپ کی ویڈیو لگاتا ہوں۔ تو بابا جی عرفان الحق صاحب کا مجھ پہ یہ دیکھیے یہ کرم ہوا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم لوگوں کی مدد کرو، لوگوں کو روحانیت کا فیض پہنچاؤ، روحانی طریقے سے لوگوں کی وہ جو تم اذکار بتاؤ، بیماریاں بتاؤ، تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے، کیونکہ جو تم کر رہے ہو کام اس کا تمہیں خود نہیں پتہ کہ تم کیا کر رہے ہو۔ میں نے کہا جی بابا جی میں تو بس وہ آپ کی کتاب ہے صحت اور اسلام، وہاں سے وہ لیتا ہوں ذکر اور وہ چینل پہ لگا دیتا ہوں کہ اس بیماری کا یہ ہے۔ تو کہتے ہیں مزہ تب ہے کہ جب تمہارے سامنے بندہ بیٹھا ہو اور وہ تمہیں بتائے کہ مجھے یہ بیماری ہے اور تم بتاؤ کہ اب اس کا ذکر کیا ہے اور تم نے کیا کیا کھانے ہیں، تم نے کون سے اذکار کرنے ہیں، تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کون سے ناموں کا ورد کرنا ہے۔ تو بات تو یہ ہے۔ میں نے کہا بابا جی اور کیا چاہیے، آپ نے تو میرے دل کی بات کر دی۔ میں نے کہا بتائیے مجھے ٹریننگ دیجیے۔ کہتے ٹریننگ کا یہ طریقہ ہے کہ آپ ہمارے ڈیرے پہ آؤ، ڈیرے کا حصہ بنو، یہاں پر آپ کو ڈیلی کی ٹریننگ ملے گی، آ کے لوگوں کی خدمت کرو۔ یہ باقی بھی جو آپ کو بندے دکھائی دے رہے ہیں یہ سب اپنی جاب سے وقت نکال کے یہاں پر آتے ہیں یا چھٹیوں کے دنوں میں یہاں پر آتے ہیں اور یہ سارے فی سبیل اللہ یہاں پر کام کرتے ہیں۔ تو وہ دن اور یہ دن یقین کیجئے کہ میں اتنا خوش ہوا کہ اس کے بعد سے میں نے ڈیرے پہ جانا شروع کر دیا اور میرا دل کرتا تھا کہ سب سے پہلے کہ میں جھاڑو بھی لگاؤں، میرا دل کرتا تھا کہ کسی نے ایک کاغذ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پکڑانا ہے تو میں وہ بھی پکڑاؤں۔ میں اس طریقے سے میں ڈیڈیکیشن ہو گئی تھی میری، مجھے لگتا تھا کہ اس ڈیرے کی خدمت کرنا ہی شاید جو ہے وہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ کہ جب لوگ آتے تھے یہاں پر تو میں دیکھتا رہتا تھا کہ ساتھ والوں کے بیٹھ کے کہ جو کمپیوٹر پر میں ایک نام لینا پسند کروں گا ان صاحب کا، جناب محترم احمد فراز صاحب۔ احمد فراز صاحب آپ کو ہر ہفتے اور ہر اتوار کو جو ہے وہ صبح ملتے ہیں ان کو، کیونکہ وہ ایک جگہ کام کرتے ہیں اور جب ان کو ہفتے اتوار کو چھٹی ہوتی ہے تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنے کی بجائے وہ وہاں جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جناب وہاں پر فیض صاحب ہیں جو کہ ہفتے اتوار کو بھی ایسے ہی جب ان کو چھٹی ہوتی ہے تو وہ پورا دن وہاں پر ڈیرے پہ دیتے ہیں اور وہ وہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ کمپیوٹر کی پرچیاں بنا کے دیتے ہیں اور اذکار لکھ کے دیتے ہیں۔ تو میں سوچا کرتا تھا کہ کیا وہ دن میری زندگی میں آئے گا ایسا کہ یہ میں ذکر میں لکھ کے دوں گا۔ تو انہوں نے مجھے جناب پرنٹ آؤٹ دے دیا، انہوں نے کہا یہ سب یاد کر لو۔ میں نے کہا یہ مجھ سے یاد نہیں ہو رہا۔ میں جناب بات یہی ہے کہ اگر آپ گاڑی کی ڈرائیونگ کرنا چاہتے ہیں نا، ڈرائیونگ سیکھنا چاہتے ہیں تو دنیا کی کسی کتاب کو پڑھ کے آپ گاڑی کے ڈرائیور نہیں بن سکتے۔ آپ کو سب سے پہلے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنا پڑے گا اور گاڑی چلانی پڑے گی۔ تو میں نے جناب کمپیوٹر پہ بیٹھنا شروع کر دیا۔ شروع میں تو انہوں نے یہ کہا کہ جب ٹھیک ہے جی یہ بندے تھوڑے سے جب رہ جائیں تو آپ بیٹھ کے ان کی کمپیوٹر پہ بیٹھ کے پرچیاں بناؤ اور یہ۔ اور ڈیرے کے ٹائم کے ختم ہونے کے بعد بابا جی جو ہے وہ روحانیت کا ہم لوگوں کو درس دیا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے۔ وہاں پر میں سب سے زیادہ نکمہ اور جو ہے وہ ناکارہ شاگرد بابا جی عرفان الحق صاحب کا، اور سب سے زیادہ باتیں جو ہے وہ مجھے جو سننی پڑی ناظرین میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا پسند کروں گا، کیونکہ یہ بات مجھے اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی۔ بابا جی عرفان الحق صاحب اور ان کے ڈیرے کے تمام ممبران صرف ایک ہی بات مجھ سے کہتے رہتے تھے۔ میں نے کہا کیا؟ کہتے تھے یار تم بولتے بہت ہو، چپ رہا کرو، جب یہاں بیٹھے ہو تو بالکل آپ نے چپ رہنا ہے۔ میں نے کہا یار میں چپ رہوں گا تو میں سوال کیسے کروں گا بابا جی عرفان الحق صاحب سے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کے ذہن میں جو سوال ہوگا بابا جی اس کا جواب خود دے دیں گے، آپ کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے ابھی۔ میں نے کہا یار ایسے کیسے ہو جائے گا، جو میرے ذہن میں سوال ہوگا بابا جی جواب دیں گے؟ جب بابا جی کوئی چیز بتا رہے ہوتے تھے میں اتنا تک مطلب یہ ہے کہ
ناکارہ اسٹوڈنٹ تھا ڈیرے کا، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ بابا جی جب کوئی واقعہ بتا رہے ہوتے تھے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا، تو میں ایک دم بول پڑتا، جی ہاں بابا جی، جی بابا جی، قرآن الپاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی وہ یہ آیت تھی، یہ آیت ہے اور اس کا یہ ترجمہ ہے، تو میں آیت بول دیتا تھا کہ اس طریقے سے ہے، اور سب میری طرف دیکھنے لگ پڑتے تھے کہ یار یہ دیکھو اس نے یہ مطلب بابا جی بول رہے ہیں اور اس نے یہ بات جو ہے وہ کاٹ دی۔ لیکن اس وقت میں نیا تھا، میرے اندر ایک چارم تھا، میرے اندر ایک انرجی تھی۔ تو بابا جی نے ایک دن مجھے جب درس دیا تو انہوں نے اکیلے میں بیٹھ کے مجھے یہ بتایا کہ انہوں نے کہا شاید ایک بات ذہن میں رکھ لینا، اگر کچھ سیکھنا ہے تو یہ اپنے ذہن میں رکھ لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سیل عطا فرمایا ہے، انرجی کا، سمجھ لو کہ وہ ایک سیل ہے جو آپ کی انرجی ہے۔ جب آپ بول دیتے ہو اس سیل کے ذریعے، جب آپ بول دیتے ہو تو آپ کے سوچنے کی حص ختم ہوتی جاتی ہے۔ آپ جتنے زیادہ بولتے جاتے ہو اتنے ہی زیادہ آپ کے سوچنے اور سمجھنے کی، چیزوں کو گین کرنے کی، مطلب آپ جب آؤٹ پٹ دے رہے ہو تو آپ کے اندر ان پٹ کہاں سے آئے گا؟ دیکھیں بات سمجھنے کی ہے کہ ایک ٹیچر ہے، وہ کوئی کسی چیز کا لیسن دے رہا ہے اور ایک اسٹوڈنٹ ہی بولے جا رہا ہے، تو وہ ٹیچر کو بولنے کا موقع بھی کم دے رہا ہے۔ تو وہ جب ٹیچر بولے گا تو اس کی زبان وہ سمجھے گا نا، وہ خاموش ہی رہے گا۔ میرے ذہن میں آ گیا کہ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب خاموش رہتے ہیں تو وہ انرجی جو ہے وہ پھر آپ کی سمجھنے میں اور سوچنے میں خرچ ہونے لگ پڑتی ہے۔ پھر مجھے سمجھ آیا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں کیوں اکیلے جا کے بیٹھتے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ اپنے گھر میں بھی تو بیٹھ سکتے تھے، اپنے گھر میں بھی تو اکیلا پن ہو جاتا ہے۔ اور جب جتنے لوگ چلا کاٹتے ہیں یہ سب اکیلے کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو اکیلا کیوں کرتے ہیں؟ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ ادھر قلعہ روہتاس ہے جہلم میں، جگہ جگہ پر یہ جتنے بھی ہیں، یہ سلطان باہو صاحب ہیں، میاں محمد بخش صاحب ہیں، یہ سب کے مقام بتائے ہوئے ہیں جی کہ یہاں بیٹھ کے انہوں نے چلے کاٹے تھے۔ چلے مطلب 40 دن سے چلا ہوتا ہے، یہاں پر 40 دن انہوں نے اکیلا بیٹھا تھا۔ 40 دن میں کسی سے بات چیت نہیں۔ اس 40 دن میں آپ اپنی انرجی کو صرف اور صرف لگاتے ہیں روحانیت میں، سوچنے میں، سمجھنے میں۔ فار ایگزامپل میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اس بات کرنے سے بھی میری انرجی خرچ ہو رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کبھی آپ جو بات کرتے ہیں، جو لوگ لیکچرز دیتے ہیں، ان کو کتنا زیادہ پانی پینا پڑتا ہے، وہ لیکچرز دے کے کتنا تھک جاتے ہیں، اس چیز کا آپ غور کیجئے۔ تو یہ میری باتیں سمجھ میں آنا شروع ہوئی کہ اس طریقے سے آپ سنو زیادہ، بولو کم، تو آپ چیزوں کو سمجھو گے۔ جتنا اکیلا، پھر بابا جی نے ایک بات کر دی، تنہا کا تنہا کے ساتھ تعلق۔ پھر یہ میں نے ایک دم سارا کچھ میں نے سوچنا شروع کیا کہ تنہا کا تنہا، اللہ تنہا ہے، اللہ اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ اکیلا ہے۔ جب آپ بھی اکیلے ہو جاتے ہیں اور اس اکیلے کے ساتھ آپ جب رابطہ جوڑتے ہیں تو یہ 1 to 1 ملاقات ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کو اکیلا پن بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین، میری ایک بہن ہے، تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں عام زبان میں کہ وہ پاک دامن بیوی ہیں، انہوں نے شادی نہیں کی ہے، تو وہ جو ہے وہ ان کا بھی ایک روحانیت کا سلسلہ ہے، اور ان کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت اویس کرنی سے جا کے ملتا ہے۔ تو بابا جی فرماتے ہیں کہ میرا سلسلہ جو ہے وہ جو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے ہے، تو جو میری سسٹر ہے ان کا ہے، تو وہ بابا جی کے پاس جب گئی تو بابا جی تو کہتے ہیں جی کہ آپ، جب بابا جی کی ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی آپ کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتی ہیں کہ آپ کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے کیا۔ تو اس کے بعد بابا جی نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے آپ کو کسی سے دعا کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اوروں کے حق میں دعا کیا کریں۔ آپ جو ہے وہ جب آپ کے پاس لوگ آئیں تو آپ دم کریں، آپ ان کو بتائیں۔ بابا جی ان کو ملنگنی کے نام سے پکارتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی جائے بابا جی کے ڈیرے پہ تو آپ ان سے ذکر کریں کہ بابا جی جو شاہد کی بہن ہے جن کو آپ ملنگنی کہہ کے پکارتے ہیں، تو بابا جی آپ کو بتا دیں گے جی کہ وہ کون ہے۔ بابا جی وہ کہتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک روح بھیجی ہوئی ہے جو ان کے ساتھ رہتی ہے، جو ان کو گائیڈ کرتی رہتی ہے۔
مجھے یاد ہے کہ یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، بابا جی بیمار ہو گئے تو ایک ہفتے تک ڈیرے پر بھی نہیں آئے تھے، ڈیرے پر بھی نہیں آئے تھے، اور بابا جی کافی بیمار ہو گئے تھے، اور اس کے بعد محترم افضال صاحب ہی وہ مریض کو چیک کر رہے تھے، تو بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کے سامنے تھا، تو مجھے کہتے ہیں یار شاید میرا ایک کام کرو۔ میں نے کہا بابا جی حکم کیجیے، کیا کام ہے؟ کہتے ہیں کہ یار گھر میں جا کے ملنگنی سے کہنا میرے لیے دعا کریں۔ کہ بابا جی آپ یہ کیا بات کر رہی ہیں؟ آپ کے لیے دعا کریں؟ دنیا کہاں سے آتی ہے آپ سے دعا کروانے کے لیے؟ لوگ کراچی سے، امریکہ سے، UK سے، کہاں سے آپ سے دعا کروانے آتے ہیں۔ کہتی ہیں تمہیں نہیں پتہ کہ اس کی دعا میں کتنا اثر ہے، بس تم اس سے کہہ دینا کہ وہ اپنی ملنگنی سے کہہ دینا کہ میرے لیے دعا کر دے، کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے معاملہ وہ صرف میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو۔ تو میرے ساتھ جب بھی کوئی ایسی پریشانی ہوتی ہے تو میں اپنی بہن سے کہتا ہوں کہ میرے لیے دعا کرے، کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کیا فضل و کرم کیا ہوا ہے، اور ان کی جو ہے وہ کیا کہ ان کے معاملات ہیں روحانیت کے طور پہ۔ تو آپ اگر جس کی ہے کہ جاننا چاہیں تو آپ صرف بابا جی سے پوچھ سکتے ہیں۔ میری بہن کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے یہاں تک الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی ہے کہ ایک بار ایک ہماری دور کی رشتہ دار لاہور میں بیمار ہو گئی تھیں، تو ان کا بخار نہیں اترا تھا، اور ڈاکٹروں نے ان کو لا علاج کر دیا تھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ بخار اتر کیوں نہیں رہا تھا۔ 1.5 ماہ سے ہاسپٹل میں تھی۔ یقین کیجئے کہ میری سسٹر نے اس کو کال کی، ان کے ساتھ ان کی بہن نے یعنی کال میں لا کے دی، ان کو بتایا کہ یہ تو مرنے والی ہے ہماری بہن جو ہے، اس کے بچے بھی ہیں اور یہ مر رہی ہے، اس کا بخار نہیں اترا، پتہ نہیں اس کو کیا بیماری ہے۔ ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں یہ کہ ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے، لاہور میں یہ واقعہ ہے۔ تو میری سسٹر نے ان کے سامنے چہرے پہ رکھ کے جب اس کو دم کیا، چہرے پہ رکھ کے ان کو ایسے سامنے موبائل پہ رکھ کے دم کیا اور ایسے موبائل کے اوپر پھونکا، یقین کیجئے کہ within few hours وہ رات سے پہلے ٹھیک ہو گئی تھی، ان کا بخار بھی اتر گیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایسا کرنا ہوا کہ ڈاکٹرز نے جب ان کا چیک اپ کیا تو انہوں نے کہا آپ نے کیا ان کو کھلایا؟ انہوں نے کہا کوئی چیز نہیں کھلائی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ تو آپ نے کروایا کیا ان کو کہ یہ جو ٹھیک ہو گیا ان کا بخار؟ کچھ تو آخرکار آپ نے اپنی طرف سے میڈیکیشن کی؟ انہوں نے کہا جی نہیں کچھ بھی نہیں کروایا۔ انہوں نے وہ بھول ہی گئی کہ ہم نے ان کو دم کروایا تو یہ ٹھیک ہو گئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسے ہی دم کا بتائیں گے تو ڈاکٹر لوگ تو اس چیز پہ یقین نہیں کرتے ہیں۔ تو ان کی وہ بڑی بہن کہتی ہے کہ میں نے نہیں ڈاکٹروں کو بتایا تھا کہ ہم نے ان کو دم کروایا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایسا ہے کہ احسان ہے کہ ہمارے گھر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری بہن وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے، میرے ساتھ اللہ نے مجھے شرف بخشا ہوا ہے۔ تو یہ ہے، چلیں پھر جزاکم اللہ خیر، پھر کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ مزید چیزیں۔ جزاکم اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہتر کرے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔